اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60. اونلی ون آیا، ایک آیت پڑھنے جا رہے ہم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اب اللہ پاک ہم کو اس آیت میں جو بتا رہا ہے کہ پہلے ابھی ہم نے پڑھے کہ ان لوگوں نے بولے کہ ہم کو یہ کر دو، نہ صفا جو ہے وہ بنا دو، صفا کی پہاڑی کو سونے کی بنا دو اور سارے چاروں طرف کے پہاڑ ہٹا دو تاکہ ہم یہاں پر کھیتی باڑی کر سکے. یعنی سب ان لوگ کے عجیب ہے، سب اپنی دنیاوی مٹیریلسٹک والے پلانس سب ان لوگ مانگ رہے تھے جو بھی. تو اب یہاں پر اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، کہ جب ہم نے جب یعنی وَإِذْ آتا ہے تو دیٹ مینس ایک دم جیسے انگلش میں بولتے ہیں بیہولڈ، اور یا پھر مطلب خبردار، ایسا کرتے بولتے نا کچھ بھی، تو وہ چیز ہے کہ جیسے کہ پے اٹینشن. وَإِذَا قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا آپ کو، لَكَ إِنَّ رَبَّكَ، کہ یقیناً تمہارا رب جو ہے، احاطہ بالناس، انسانوں کو، تمام انسانوں کو احاطے میں لے چکا ہے، یعنی احاطے میں ہے تمام بندے، اور تمہارے رب نے ان کو احاطے میں لیا. احاطے میں لینے کا مطلب ہے چاروں طرف سے گھیراؤ کرنا. جیسے کہتے ہیں کہ وہ ملٹری نے، یا پھر بولتے نا وہ فلانے فوجیوں نے وہ فلانے پہاڑی علاقے میں وہ ڈاکوؤں کا جو تھا وہاں پورا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا ہے، تو وہ احاطہ کر لیا ہے، انکمپاس. تو اب یہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے کہا آپ سے کہ تمہارے رب نے تمام انسانوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان بھی اللہ کی نظر سے چھوٹ نہیں گیا، کہیں رہ نہیں گیا ہے، یا کہیں وہ اسکیپ نہیں ہو گیا، فرار نہیں ہو گیا کہ گناہ کے انبار کر کے پھر وہ فرار بھی ہو گیا اور اللہ کو معلوم نہیں کدھر ہے وہ. ایسا نہیں ہے. اللہ نے یہاں پہلی لائن میں ہی بتا دیا کہ اللہ نے چاروں طرف سے سب کو گھیر رکھا ہے. اب اس کے لیے لوگ کیا کیا عجیب عجیب سی باتیں بھی کرتی ہے کہ اچھا اگر اللہ ایسے تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اچھا تو پھر اللہ نے پوری دنیا کا روپ دھارن کر کے آیا ہے کیا؟ یعنی کہ یہ اوتار، مطلب جیسے اوتار بن کے آتا ہے تو پھر ابھی یہ بولیں گے کہ ابھی یہ دنیا کا روپ تھا، یعنی دنیا بن کے آیا اللہ. توبہ استغفر اللہ. ایسی باتیں تو مطلب بولنا بہت ہی بڑا کفر ہے. یہ اللہ جو ہے وہ اپنے علم سے یا وہ کیا کرتا ہے ہم کو کیا معلوم، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہے، بالکل ہماری جو جگلر وین ہے، رگے جان جو ہے ہماری مین والی آرٹری، وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ ہمارے. تو اب اور کیا بات ہوئی؟ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، تو جب وَمَا جَعَلْنَا، یعنی اللہ نے جب تمہارے لیے بنایا الرؤیا، یعنی کہ ایک مطلب رؤیا کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کوئی دیکھنے کے لیے یا تو کوئی چیز یا خواب بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں خواب نہیں ہے، یہاں پر ویژن ہے کہ اللہ نے جب بنایا تمہارے لیے کہ وہ ویژن کہ جو مطلب انسانوں کے لیے وہ فتنہ بن گیا نا. تو دا رؤیا یعنی کہ اللہ کہتا جعلنا الرؤیا التی دیٹ وچ اریناک، جو ہم نے آپ کو دکھایا، یعنی وہ ویژن جو ہم نے آپ کو دکھایا. تو اس کا مطلب اللہ نے ان کو جو دکھایا سب سے پہلے کہ وہ جو معراج تھی جس کے اندر وہ گئے مطلب مسجد اقصی میں،
اور اقصا میں جا کے وہ اتنے سارے انبیاء اور رسول اور سب سے مطلب وہاں مطلب ان کے ساتھ وہاں پر ان کی امامت کی اور نماز پڑھی، اور پھر وہاں سے وہ آسمانوں پہ چلے گئے، اور جب واپس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یروشلم جا کر آیا مسجد اقصا، اور وہاں سے میں آسمانوں پہ بھی گیا تھا، تو سب کے لیے وہ ایک فتنہ بن گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے ان کو وہ ویژن دکھایا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یعنی وہ انسانوں کے لیے فتنہ بن گیا، کیونکہ اب لوگ یہ کیا بات ہو گئی، ان کا تو دماغ بالکل ہی چل گیا۔ اب تو لو بھائی، اب یہ بول رہے ہیں کہ ہم کو 15 دن جب لگتے ہیں یروشلم جانے کو، ہمارا کاروان جاتا ہے تو ہم 15 دن لگتے ہیں ہم کو، اور یہ ایک رات میں جا کر پھر آسمانوں پہ بھی گئے تھے اور وہ جا کر واپس بھی آ گئے۔ یہ سب فتنہ بن گیا انسانوں کے لیے، کیونکہ کتنے لوگوں کو تو یہ لگ رہا تھا، اور وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ چلو اچھا ہوا کہ ابھی یہ بھی ایک چیز ہو گئی، تو سب بولیں گے ارے ان کے تو مطلب اور بھی مطلب وہ ہو گئے ہیں، ان کا دماغ چل گیا ہے، اور مطلب اس طرح سے بات ہوگی، اور چلو ابھی یہ جو بھی دین مطلب پریچ کر رہے ہیں تو مطلب اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور دوڑے دوڑے لوگ، سوچو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے پاس پہنچے اور ان کو بولتے ارے سنو، دیکھو بھائی تو آپ کے دوست ہیں نا، وہ کیسی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے۔ تو اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بولے انہوں نے کہا کہ وہ ایک رات میں یروشلم جا کر اور پھر آسمانوں پہ جا کر اور پھر واپس یروشلم جا کے پھر یہاں آ بھی گئے ایک رات میں۔ تو وہ پہلے انہوں نے ایسا سن کے یوں کرے، اچھا انہوں نے کہا ہے یہ؟ تو بولے ہاں انہوں نے کہا ہے یہ، آپ چلیے آپ کو بھی بتاتے۔ تو انہوں نے کہا، تو پھر جب انہوں نے کہا ہے نا تو وہ سچ ہے، وہ بالکل سچ ہے۔ پھر تو وہ لوگ دھک ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ وہ بات ہے جس کے لیے ان کو صدیق کا ٹائٹل ملا۔ سوچو، انہوں نے فوراً اس بات کو سچ مانا، انہوں نے ایک لمحے کا بھی مطلب شک و شبہ نہیں کیا۔ اچھا بولے اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اگر روز ایک فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے، تو اگر وہ ایک بار آسمان پہ بھی جا کر آئے تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یہ ان کا جواب تھا۔ سوچو، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کہا گیا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے لیے وہ فتنہ بن گیا، کیونکہ کچھ نے مانا، کچھ نے تو نہیں مانا، کچھ تو مذاق اڑانے بیٹھ گئے، کچھ تو کیا کیا بولنے لگ گئے۔ پھر اللہ نے کہا، دیکھو ایک ہی آیت میں اللہ نے کتنی شارٹ میں کتنی بڑی بات بتا دی، وَالشَّجَرَةَ، اور پھر وہ اللہ کہتا ہے اور وہ جھاڑ، جو نا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، ملعونۃ کا مطلب ہے جس پہ لعنت ہوئی ہے، یعنی وہ کرسڈ ٹری، وہ لعنت والی ٹری، جو زقوم کا پیڑ، یعنی مطلب زقوم کا پیڑ ہے نا جہنم کے اندر، وہ بھی سب کے لیے فتنہ بن گیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہا نا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ جو پیڑ ہے جو مطلب بہت ہی لعنت والا پیڑ، وہ پیڑ بھی ہم نے، یعنی جیسے اللہ نے قرآن کے اندر جب آیا تو یعنی پہلے ان کا جو تھا، ان کو جو دکھایا گیا تھا وہ لعنت بن گیا، وہ مطلب ان کے لیے فتنہ بن گیا، لعنت نہیں فتنہ بن گیا۔ اور اب یہاں پر وہ جو جھاڑ کا ذکر آیا کہ بھئی جہنم کے اندر جھاڑ ہے، تو بھئی آگ ہی آگ ہے وہاں، اور پورا آگ ہی آگ ہے، شعلے ہیں، تو جھاڑ کیسے؟ اور پھر جھاڑ جو ہے اس کو جڑیں جو ہے اس کو پانی بھی چاہیے، اور پھر اس کی ڈالیں، اس کے پتے، تو وہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں آگ ہی آگ ہے اور وہاں پر یہ جھاڑ بھی اگا ہوا ہے؟ یہ بھی فتنہ بن گیا تھا لوگوں کے لیے، کہ لوگ جو ہے ان لوگ بول رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگ ہی آگ اور پھر جھاڑ بھی، واہ، یعنی جھاڑ کو تو پانی چاہیے، بلکہ تو اس کی جو جھاڑ کی ڈالیاں پتے سب جل نہیں جائیں گی اس آگ میں، تو یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا، ٹرائل۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، دیکھو ان کے اندر سے جو چیز باہر لانی ہے تو وہ اللہ لے کر آتا ہے، اور جو لوگ منافق تھے جو ایسے جھوٹ موٹ کا مان بھی رہے تھے، تو وہ ان کے لیے بھی ان کا بھی وہ فتنہ جب آیا سامنے تو معلوم پڑ جاتا ہے، اچھا یہ دیکھو یہ سب جھوٹے مسلمان، کیونکہ مسلمانوں میں بھی منافق لوگ ہیں نا، تبھی تو یہ ورڈ ہے کہ منافق، جو ہپوکریٹ۔ وَنُخَوِّفُوهُمْ
فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا. تو اللہ کہتا وَنُخَوِّفُوهُم کہ ان کو ہم ڈرانا، دھمکانا، خبردار کرنا، وارننگ دینا، یہ کر رہے تھے ہم. اللہ کہتا ہے فما یزیدہم، لیکن ان کو تو بہت اور زیادہ کر دیا، یزیدہم ان کو تو اور بڑھا دیا، انکریز کر دیا، الا سوائے اس کے طغیانن کبیرا، یعنی وہ لوگ تو اور بھی بڑھ چڑھ کے، یعنی کہ ابھی اور بھی طغیانیت پہ اتر آئے، یعنی کہ جو حدیں کراس کرنا، ٹرانسگریس کرنا، تو وہ ٹرانسگریس کرنے میں یعنی اور بڑھ گئے، کبیرہ اور بھی زیادہ بڑھ گئے. یعنی اللہ نے ان کو پوری، دیکھو ایک بات بول کے اینڈنگ میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ تو اور بھی طغیانیت پہ بڑھ گئے ہیں. اور طغیانت کا مطلب، طغا کا مطلب وہی ہے کہ جب سمندر جو ہے وہ اپنی حدوں کو توڑ کے باہر آ گیا اگر، تو کیا ہوگا؟ سونامی. ایسے ہی اگر انسان لمٹس کو کراس کرے گا تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ اس نے لمٹ ایک کراس کر دیا، طغیانیت پہ اتر آیا، ٹرانسگریس کیا. مگر اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو بھی ان کو سب چیزیں اللہ نے دکھائی کری اور جو بھی قرآن کے اندر آیت میں آیا، اس کی وجہ سے ان کی طغیانیت تو اور کبیرہ ہو گئی، بڑھ گئی. یہ اللہ پاک بتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. Behold, we told you that your Lord does can encompass mankind round about. We granted the vision which we showed you, but as a trial for men. As also the cursed tree mentioned in the Quran, we put fear and warning into them, but it only increases their inordinate transgression. یہاں پر نا چھٹا رکوع اس آیت پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہاں اس کی نوٹس ہے جو کہ 3 نوٹس ہے، اور ہم وہ تینوں نوٹس جو ہے ہم پڑھیں گے 2248 اور 2249 2250 3 نوٹس ہیں. تو پہلی نوٹ پڑھ رہے ہیں ہم 2248 کی کہ دس ورس فالس نیچرلی انٹو 3 divisions. یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھے 60 نمبر کی، اس کے 3 مطلب حصے ہوتے ہیں. 3 پہلا جیسے وارننگ، اس میں خبردار کرنا بھی ہے، پھر جو پورٹنٹس ہے یعنی کہ نشانیاں، اور جو سائنز ہے یعنی آیتیں، یہ 3 حصوں میں وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو وارننگز، پورٹنٹس اینڈ سائنز آر سینٹ اور ناٹ سینٹ. اللہ اگر ان کو بھیجتا ہے یا پھر نہیں بھیجتا، جو بھی کرے وہ اکارڈنگ ٹو Allah's all wise plan of mercy and justice. یعنی اللہ جب کوئی بھی اس طرح کی نشانیاں اور دھمکیاں، وارننگ اور آیتیں بھیجتا ہے اگر، یا نہیں بھی بھیجتا ہے، اس میں اللہ کا بہت ہی حکمت والا پلان ہے، اور وہ مطلب اس کے اندر وہ جو مرسی بھی ہے یعنی کہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس میں عدل اور انصاف بھی ہے، جسٹس. This is in no wise inconsistent with the apparent freedom given to the wicked. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کبھی بھیجا یا کبھی نہیں بھیجا کوئی بھی نشانی یا آیتیں، تو مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی بات مخالف ہو رہی ہے، خلاف جا رہی ہے، کہ جو وکٹ لوگ ہیں جن کو لگتا ہے ایسا کہ ان کو ایک آزادی ملی ہوئی ہے، بھئی ان کو جو بھی کرنا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. تو یہ بات نہیں ہے یہاں پر کہ مطلب کچھ اللہ جو ہے وہ کوئی چیز جو بولا ہے اس کے خلاف نہیں جا رہا ہے. اس کی نمبر 1 جو بات ہے وہ یہ ہے کہ in any case Allah is all round all his creatures. ہر حال میں اللہ جو ہے وہ تمام اپنی مخلوق کے چاروں طرف ہے. And his delay as a sign and mercy in no way diminishes his power. یعنی اللہ نے کبھی کوئی نشانی بھیجنے میں یا کوئی بھی اس کی جو آیتیں ہیں جس میں رحمتیں ہیں، تو اس کو بھیجنے میں
اگر اس نے ڈیلے کیا کبھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا پاور جو ہے وہ تھوڑا گھٹ گیا ہے. ابھی اللہ کا پاور تھوڑا نعوذ باللہ گھٹ گیا نا، اس لیے اللہ نہیں بھیج رہا ہے کچھ بھی، یا کسی کی پکڑ نہیں آ رہی ہے تو ابھی اللہ کا پاور تھوڑا کم ہو گیا ہے. بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اللہ کی مصلحت اور اللہ کی حکمت میں جو بات بھی ہوئے گی وہی وہ اللہ کرے گا، اور اللہ کی حکمت تو بہت پوری ہے، آل وائز ہے اللہ. پھر نمبر 2 جو ہے دا ویژنز آف ٹروتھ، یعنی کہ جو اللہ نے ان کو جو بھی دکھایا حقیقتیں، یعنی کہ مطلب اگر اللہ نے ان کو لے کر گیا جہاں مسجد اقصیٰ میں، اور پھر وہاں تو سمجھو پورے نبی رسول سب کی سیٹ وہی وہاں پر ہے نا سب سے زیادہ، اور پھر وہاں سے اللہ نے پھر آسمانوں پہ لے کر گیا، وہاں بھی انہوں نے کیا کیا مطلب مشاہدہ کی ہے کہ جو جو چیز ان کو دکھائی گئی. تو یہ ویژن آف ٹروتھ جو ہے، یعنی کہ جو حق کی بات حقیقت اللہ نے جو ان کو دکھایا، vouchsafed to prophets of Allah or are themselves sign by which they can warn the ungodly. یعنی اگر اللہ نے جو حقیقتیں جو دکھایا ان کو، جو ویژن دکھایا، وہ تو خود ہی ضمانت ہے اللہ کے رسولوں کے لیے کہ وہ خود ہی ایک وہ نشانی ہے اپنے آپ میں، اور اس کے ذریعے بھی جو بھی ان گاڈلی لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس جو نہ ایمان لاتے ہیں یا کافر ہے، کفر پہ ہیں، تو ان کو وارن کیا جاتا ہے، اس پر ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے. اور پوائنٹ نمبر 3 یہ کہ سم ٹائمز اٹ از مور مرسیفل ٹو گیو دیم ٹائم. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی عذاب لانا جو ہے وہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہے، تو اللہ تاخیر کرتا ہے، تھوڑا ڈیلے کرتا ہے. لیکن ڈیلے کرنے کا مطلب نہ تو یہ ہے کہ اللہ کے پاور میں تھوڑی کچھ کمی ہو گئی ہے اس لیے ابھی اللہ رک گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی جو مجرم ہیں ان کو، کریمنلز کو ٹائم دو، ان کو اگر ٹائم دیں گے تو وہ ان کے حق میں اچھا ہوگا. سم ٹائمز اٹ از مور مرسیفل ٹو گیو دم ٹائم. زیادہ اس میں رحم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ان کو وقت دیا، مہلت دی، by not immediately bringing the matter to judgment. یعنی ایک دم سے ان کا معاملہ جو ہے اس کا فیصلہ کرنے پہ اللہ نہیں اتر آیا، بلکہ ان کو مہلت دی سدھرنے کی، توبہ استغفار کی. اور پھر نیکسٹ نوٹ ہے 2249. Some commentators take this as referring to the معراج. اور کچھ جو مفسرین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج اس کے اندر ہے، اس کا ریفرنس کہ وہ معراج والی بات ہے. And others to other visions. اور بھی جو بھی ان کو جو بھی ویژن تھے دوسرے، اور بھی تو کچھ لوگ اس کو دوسرے ویژن کی بھی بات کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ معراج کا بولتے ہیں. Such visions are miracles. کیونکہ ایسی چیزیں جو اللہ نے ان کو دکھائی وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہی ہے. And become a stumbling block to unbelievers. اسی لیے وہ بہت بڑی اڑچن ہے ان کافروں کے لیے. They are an encouragement to men of faith. لیکن یہی معجزات، یہی ویژنز جو اللہ بتاتا ہے رسولوں کو اپنے، تو وہ ایمان والوں کے لیے تو اور بھی ان کو انکریج کرتا ہے. یعنی ان کے اندر اور زیادہ ہمت آتی ہے، وہ اور زیادہ بریو ہوتے ہیں، انکریجڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ شک و شبہات نہیں آتے. Thus they are a trial for men. آف کورس یہ جو میریکلز میں ویژن سب ہیں جو انسانوں کے لیے ٹرائل ہے، فتنہ ہے. پھر نیکسٹ نوٹ جو ہے 2250. دا ٹری زقوم. زقوم کا پیڑ ہے جو ہیل فائر میں ہے. A bitter and pungent tree described as growing at the bottom of hell. A type of all that is disagreeable. تو لوگ جو ہے اس کو اگری نہیں کرتے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ جو جہنم میں آگے اس کی تہ میں یہ جھاڑ ہے زقوم کا. تو اب یہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گیا. تو یہ اللہ اس طرح ہم کو بتاتا ہے کہ دیکھ لو یہ سب ان کے لیے ایک آزمائش ہے. اب ہم اس کو نیکسٹ پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر کے اندر.